ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نے روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح کی تھی کہ دجال انسان نہیں ہوگا، بلکہ دجال انسان کی خلق کردہ طرح طرح کی مختلف مخلوقات ہیں جو حقیقتاً تو انسان کے لیے اور باقی تمام مخلوقات کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان ان مخلوقات کو اپنے لیے آسائشیں، سہولتیں یعنی مسیحا سمجھتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جان لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو اعظم فتنہ کہا، یعنی تمام فتنوں میں یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ اگر اس فتنے کو نکال دیا جائے تو پیچھے جتنے بھی فتنے ہیں ان کی اہمیت و حیثیت بالکل ایسی رہ جائے گی جیسے کہ جسم سے تمام کی تمام ہڈی نکال دینے سے جسم کی اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے۔ یعنی جیسے جسم میں ہڈی کی اہمیت و حیثیت ہے، بالکل یہی حیثیت و اہمیت فتنوں کے اندر فتنہ دجال کی ہے، فتنوں میں فتنہ دجال کی ہے، اس دجال کے فتنے کی۔ ناظرین، روایات سے ہی آگے بڑھنے سے پہلے ہم مزید اس موضوع کے اوپر بات کریں گے تاکہ ہم پر یہ بالکل کھل کر واضح ہو جائے، کسی قسم کا کوئی ابہام، کوئی شک اور شبہ نہ رہے کہ دجال یہی ہے جس کو ہم پچھلی نشست میں واضح کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، جو آج تک یہ بات کہی جاتی رہی اور کہی جاتی ہے کہ دجال کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں، اس میں کس حد تک صداقت ہے یہ بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ ایسا کہنے والوں، ایسا نظریہ رکھنے والوں اور ایسے نظریے پر اٹھنے والے تمام سوالات سمیت ہم ہر پہلو سے گفتگو کریں گے آئندہ کسی نشست میں۔ لیکن یہاں ہم صرف یہی کہیں گے کہ ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے فتنے کو اعظم فتنہ قرار دیں، اور پھر یہ بھی کہیں کہ آدم علیہ السلام کی خلق سے لے کر سات کے قیام تک دجال سے بڑی کوئی خلق نہیں۔ جیسا کہ ہم اس روایت میں دیکھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آدم علیہ السلام کی خلق سے لے کر سات کے قائم ہونے تک دجال سے بڑی کوئی خلق نہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی خلق سے لے کر سات کے قیام تک دجال سے بڑی کوئی خلق نہیں، اور فتنوں میں دجال کا فتنہ وہ اہمیت و حیثیت رکھتا ہے جو اہمیت و حیثیت جسم کے اندر ہڈی کی ہوتی ہے، تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں اس فتنے کا ذکر نہیں کیا؟ ہمیں یہ کہنے، ہمیں ایسا نظریہ رکھنے سے پہلے کئی بار سوچنا اور غور و فکر کرنا چاہیے تھا، جو کہ ہم نے نہیں کیا۔ تو ناظرین، اس نشست کا موضوع اور مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن میں دیکھیں کیا آیا جو ہم نے بات کی، جو آج تک نظریہ پایا جاتا رہا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دجال کے فتنے کا ذکر نہیں کیا،